ایک ایسا بچہ جو بہت چھوٹی عمر میں زندگی کے نشیب و فراز کے کوہلو میں جڑ دیا جاتا ہے اور اس میں اس کے حالات و واقعات اس پر بیتتے ہیں. ہم نے زندگی گزاری نہیں ہے, زندگی نے ہمیں برتا ہے. ٹھیک ہے نا, زندگی گزارنا اور بات ہوتی ہے. میں نے کہا نا کہ شاید ہی کوئی شخص اس کرب کو محسوس کر سکے کہ آپ جب اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں تو تکلیف کتنا زوردار ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا جی, وقت کے ٹھڈے جب پتھر کو گول کرتے ہیں تو پتھر بہت قیمتی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہم بھی وقت کے وہ ہتھے سے وہ چڑھے ہوئے ہیں. ایک بات میں ارشد صاحب مینشن ضرور کرنا چاہتا ہوں, میرے اس ذوق کے پیچھے جس شخص کا کریڈٹ ہے وہ میرے اندر سے کبھی نکل نہیں سکتا. میں نے اپنی زندگی میں جو بولنا سیکھا, میں نے اپنی زندگی میں جو پڑھنے کا شوق پایا, اس سب کا کریڈٹ اللہ ان کے درجات بلند کرے میرے مرحوم دادا شیخ محمد علی کا. میرے نقطہ نظر میں ارشد صاحب, کوئی مکان, کوئی بینک بیلنس, کوئی شہریت آپ کا اثاثہ نہیں ہے. میرے نبی کی سنت ہے, آپ کا اثاثہ آپ کی آئیڈینٹی ہے, آپ کی شناخت. بے شک بے شک. جو شخص شناخت سے محروم ہے وہ اپنی کوٹھیوں, بینک بیلنس سمیت لاوارث مرتا ہے, اور جو شناخت والا شخص ہے وہ صدیوں جیتا ہے. بے شک صدیوں جیتا ہے. آپ غالب کو آج بھی نہیں مار سکے. اب آج ہے کہ ہسٹری, اب ابھی بھی آپ نے اسی کی ڈیٹیل بتائی ہے, تو اس کی طرف رغبت یا کیسے دھیان گیا, تو اس بارے میں کچھ بتائیے. کہ بڑا خشک سا آپ سمجھتے ہیں یہ مضمون ہے, مشکل بھی ہے, تو آپ نے پہلے بتایا بھی ہے کہ اس طرح میں گیا, ایسے اس کی ڈیٹیل لی, چائے پلائی, پیسے دیے, بڑا مشکل سا تھا. دیکھیں اس بارے میں کچھ بتائیے. آپ دیکھیے کہ ایک تو میرا ذاتی خیال ہے کہ انسان فطرتاً تاریخ پسند ہے, اسے قصے کہانیوں میں بہت لطف آتا ہے, وہ اس کو انجوائے کرتا ہے. پھر ہم مسلمان دیکھتے ہیں کہ ہماری قرآن شریف میں بھی پرانے قصوں اور کہانیوں سے ہی ہمیں نصیحت اور جو ہے وہ کی گئی ہے, اس کے لیے اس کا بیان ہے. تو ہماری تاریخ سے رغبت جو ہے دینی بھی ہے اور جو جغرافیائی بھی ہے کہ ہم اس کے انسانی حوالے سے بھی ہیں, اسی طرح میری بھی تھی. پھر اب دیکھیے کہ ایسا بچہ جو بہت چھوٹی عمر میں زندگی کے نشیب و فراز کے کوہلو میں جڑ دیا جاتا ہے اور اس میں اس کے حالات و واقعات اس پر بیتتے ہیں. ہم نے زندگی گزاری نہیں ہے, زندگی نے ہمیں برتا ہے. ٹھیک ہے نا, زندگی گزارنا اور بات ہوتی ہے. میں نے کہا نا کہ شاید ہی کوئی شخص اس کرب کو محسوس کر سکے کہ آپ جب اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں تو تکلیف کتنا زوردار ہوتی ہے. بالکل. تو میں نے تو اپنے دادا سے ان کا کرب سن رکھا تھا کہ وہ اونچ نیچ سے کاروبار چھوڑ کے جب یہاں آپ وہ کہہ لیں خالی ہاتھ پہنچے, لٹا پٹا قافلہ تھا, کچھ بھی نہ رہا. 48 میں یہاں آتے ہیں تو 48 میں دادی فوت ہو جاتی ہے, گھر کے حالات و واقعات اور خراب ہوتے ہیں. پھر وہ چھوٹے سے کاروبار کرتے ہیں, پھر بہت سارے خاندان کے لوگوں کو پالتے ہیں. تو دادا سے میری ایک انسیت تھی, میں ان سے سیکھتا تھا, وہ ہمارے پاس ہوتے تھے. میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے اندر ایسے جیسے کوئی پرانی روح ہے, مجھے بزرگوں سے بہت محبت ہے. میں نے تاریخ پڑھنے سے زیادہ لوگ اپنے بزرگوں سے سنی اور سیکھی. اچھا. تو میں ان لوگوں کو تاریخ, جن پر تاریخ کی واردات قلبی واردات کے طور پر رونما ہوئی ہے, ان سے تاریخ سیکھتا رہا ہوں. کتابوں سے تو بہت بات کی بات ہے, کوئی کی دلچسپی بنی ہے. پھر میں نے خود پر بھی تاریخ کو بیتتے دیکھا, تو تاریخ میری وہ کہتے ہیں فطرت ثانیہ بنی. میں نے دیکھا کہ مقدر کا لکھا انسان پر کس طرح بیت جاتا ہے. تو اس کی تلاش میں کہ یہ کیسے میرے ساتھ ہو گیا ہے, مجھے تاریخ کی کھوج کے سفر پہ نکلنا پڑا. تو مجھے تاریخ پسند ہونا پڑا. پھر اسی مزاج میں آپ کہیں کہ مجھے اپنے خاندان کا پہلا باغی بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ خاندان ایک جڑت کا تھا. اس کے بعد ایک جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. میرے تایا اس کے سربراہ تھے, انہی کی بات سب چلتی تھی. تو میں جب اسی بغاوت میں کہ خاندان کے بہت سارے ایشوز پر میں اپنے بزرگوں سے پہلا بچہ تھا جو اختلاف کرتا تھا, اس لیے میرے تایا اکثر کہتے تھے یہ پہلا باغی ہے خاندان کا نا. چونکہ پہلی دفعہ ایکسپریسو ہونا میں نے سیکھا, اور یہ جرت اور ہمت مجھے اپنے والد سے ملی ہوئی تھی کہ دیکھیں آپ اپنا اظہار تو کریں. تو خاندانی معاملات پر اپنے بزرگوں کے سامنے اپنی بات کہنا, زور کے ساتھ کہنا, مطلب اس وقت کے زمانے میں کہ جب مجھے یاد ہے کہ ہمارے دادا جب بازار سے آیا کرتے تھے گھر کی طرف, تو راستے میں وہ اونچا کھانستے تھے. مجھے بعد میں حیرانی ہوئی کہ یہ کھانستے کیوں ہیں, ان کو کھانسی آتی ہے. پھر مجھے پتا یہ گھنٹی بجاتے ہیں, الارم دیتے ہیں, گھر میں آواز جاتی ہے, تو ساری بیویاں تیار شیار ہو جاتی ہیں, اپنے پردے کے صدقے وہ کرتے ہیں, گھر والے ہو جاتے ہیں. کہ ایسے ماحول میں ہم پلے بڑھے. تو ایسے ماحول میں بہت ساری باتوں میں بزرگوں کو چیلنج کرنا. پھر میرے تایا ایسا ہی تھے جیسے پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ, کہ ان کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک سب لوگ, یہ نہیں تھا کہ کوئی جبر تھا, خاندانی روایات تھیں کہ تایا بڑے تھے سب سے, اور تایا کی ہی خاندان والے مانتے تھے.
हम तो कहते हैं कि पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग ही हमारे रिश्ते तल्लक भी तय करते थे, तो मैं अक्सर बेशतर उनसे थोड़ा सा इख्तलाफ किया करता। इख्तलाफ कोई ज़ाती नहीं, किसी बात पे, कहता है ऐसे नहीं ऐसे हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे हो जाना चाहिए। मैं जब स्कूल से निकला था तो मैं लॉ करना चाहता था। मैं अभी इंटरमीडिएट में था कि ताया ने मुझे पुलिस में भर्ती करवाने के लिए, उस वक्त ताया नंबरदार थे मेरे गाँव के और ज़िला कचहरी में उनका आना जाना था, माशाल्लाह अच्छी पॉलिटिकल उनकी वो हैसियत थी। तो उन्होंने कहा यार आपको पता है नंबरदारों को पुलिस में बंदा चाहिए होता है, तो उन्होंने मेरा पुलिस में कर दिया। इंटरमीडिएट में मैं पास किया और उन्होंने कहा जी पुलिस में नौकरी करो, तो मैंने ASI के लिए मैंने कह दिया। किसी को उस वक्त FA बहरहाल एक अच्छी तालीम समझी जाती थी। अब मैं भी पढ़ना चाहता था, तो मैंने कहा नहीं ताया मैंने पढ़ना। मेरे ताया एक रावलपिंडी में फौज में थे, तो मैंने उनसे छोटे ताया जो थे, मैंने उनका ताया मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहता बस ठीक है तुम क्या, मैं भी उससे कहता हूँ। मैंने अब्बू से कहा मैंने पढ़ना। मैं ग्रेजुएशन में आया, मैं 3rd ईयर पास की, तो ताया ने मुझे कहा मैंने तुम्हारे लिए नायब तहसीलदार के लिए पैसे दे दिए किसी को, और तुम नायब तहसीलदार हो, 4-5 साल बाद तहसीलदार, बड़ी कमाल की नौकरी है, बड़ा कुछ है। अच्छा, मैं इस बात से कि ये अच्छी नौकरियां थी, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मैंने सोचना शुरू कर दिया कि इसमें ताया के मुफादात हैं। जो कोई नंबरदार हैं उन्हें तो तहसीलदार चाहिए, उन्हें नायब तहसीलदार चाहिए, उन्हें। अच्छा, मैंने उस लाइन में जाना पसंद नहीं किया, वो रिएक्टिव था, मैंने कहा नहीं करना। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो फिर ग्रेजुएशन की, तो मेरी वो नौकरी का तहसीलदार वाला मसला चल रहा था, तो मैंने अपने ताया को पिंडी फोन किया, मैंने कहा ताया पैगाम दिया, मैंने कहा ताया मैं ना अभी पढ़ना चाहता हूँ। कहते अच्छा तू जिस दिन गुजरात आखिरी दिन पेपर देने आएगा ना, तो अपना बैग साथ लेना गुजरात से। मैं अक्सर और बेशतर अपनी छोटे ताया को बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे बाप से भी वो मेरे लिए आगे थे, मैंने ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजारा, तो मैं पिंडी चला गया उनके पास। वहीं से फिर मैंने फिएट कंपनी के साथ नौकरी की। कभी मौका तो मैं बताऊं कि बुजुर्ग किस तरह तरबियत करते थे। मैं जब उनके पास चला गया तो एक दिन मुझे उन्होंने अपने वेस्पे पे बिठाया, राजा बाजार चौक में एक जगह पे उतार दिया, कहा बेटा नौकरी तलाश कर जब तक तू फारग है, तुम घर छोड़ के आया ना, तू ताया की नौकरी भी नहीं कर रहा, तू नायब तहसीलदार भी नहीं लगता, तू छोटा थानेदार भी नहीं लगता, तो कुछ कर। अच्छा, मैं खड़ा होकर देखता रहा, मैंने कहा उतारा पता नहीं क्यों। मैं इधर उधर घुमा, अब से नौकरी कैसे मिलती। मैं सारा दिन घूम शूम के आधा घंटा 2-4-6 पसीन होके घर वापस आ गया, वहां से घर करीब ही था। शाम को वापस आए नौकरी से, कहते हाँ भाई कोई नौकरी मिली। मैंने कहा जी नौकरी कैसे मिल रही है, ऐसे नौकरी मिलती। दूसरे दिन फिर बैठाया वहां छोड़ के, कहते गौर कर मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे छोड़ के जा रहा हूँ जहां से नौकरी मिलती है। मैं कहूँ राजा बाजार चौक में एन वो सेंटर में कहाँ नौकरी मिलती। मैं फिर घूमता शिमता रहा, फिर वापस शाम को आए, कहते हाँ भाई बेटा क्या बना। मैं कहता है कोई नहीं। कहते हैं, मैंने कहा जी वहां कैसे नौकरी मिले। मैं जिस बंदे से पूछता हूँ वो हंस पड़ता है आगे से कि यहाँ कौन सी नौकरी। कहते हैं नहीं नौकरी वहां नहीं है बेटा, वहाँ अखबारों का स्टॉल है, तमाम बड़ी अखबारें वहां आती हैं और तुम्हें पता होना चाहिए कि नौकरियां अखबारों में आती। तुम्हें एड्स देखनी थी, तुम्हें वहां इसलिए मैं उतारता था। मैंने कहा आपने बताया नहीं। कहते मैं हर चीज तुम्हें बताऊं, तुम ग्रेजुएशन कहां से करके आए, लर्निंग हो रही है। मैं वहां पे दूसरे तीसरे दिन मुझे उतारा, कहते देख मैंने वहां से उस वक्त की अंग्रेजी अखबारें, उर्दू अखबारें, नौकरी। अब नौकरी का ना को पता ना आता, जब हम देहात से गए हुए। हफ्ता गुजर गया तो मुझे एक दोस्त के पास ले गए, कहते इसने आगे पढ़ना है और अभी इसको मैं चाहता हूँ कि, लेकिन मैंने इसकी एनर्जी देख ली है कि इसके अंदर उस तरह की एनर्जी नहीं है, नौकरी तलाश ही नहीं कर पाएगा। मैंने तो हफ्ता इसको लगा के दिखाया है, इसको तो समझ ही नहीं आई क्या होता। तो वहाँ मियाँ जमील साहब हुआ करते थे, उस वक्त वो पायलट थे PIA में के साथ, लेकिन वो साथ प्राइवेट काम करते थे। फौज को फिएट के जो टैंक और वो जो थे वो बड़े बड़े जो ट्राले वो गाड़ियाँ हैं उनकी सप्लाई करते थे। उनकी वर्कशॉप थी। उन्होंने कहा हाँ ठीक है यार बेटा तुम कल से आ जाओ, तुम वर्कशॉप हेड हो। मैं वर्कशॉप हेड के तौर पे वहाँ पेशावर रोड पे उनका ऑफिस था। मैं अगले दिन गया ऑफिस में, देखा इतना बड़ा ऑफिस जिंदगी में मतलब मैंने तो देखा ही नहीं हुआ। फिर देखा 2-3 इटालियन इंजीनियर्स थे वहां पे, एक आध पाकिस्तानी भी था। मैं जब दफ्तर में घुसा, क्या दफ्तर है, मतलब मिठाट पाट, मैंने उससे पूछा, उसने कहा ये जो फिएट का साउथ एशिया का डायरेक्टर है उसका ऑफिस है, लेकिन वो पाकिस्तान बहुत कम आता है, वो जब सप्लाई लाइन्स आती हैं तो उधर उधर जाता है, लेकिन ये कि तुम इधर बैठो इंचार्ज करो, वो जो गाड़ियाँ आती हैं उनको देखो शेखो। इस दौरान मेरी उन इटालियन इंजीनियर्स के साथ हेलो हाई होना शुरू हुई। कमाल के वो लोग थे, मेरी बड़ी लर्निंग हुई। वहीं बैठे बैठे वरदान अखबार आता था। मैंने एक दिन कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का ऐड देखा, मैंने ताया को कहा कि दाखिले खुल गए हैं, मैंने अप्लाई करना है। तो कहते हैं हाँ ये भी यूनिवर्सिटी अच्छी है कायदे। मैंने पहली दफ़ा कायदे हमें पंजाब यूनिवर्सिटी वो सूट करती थी लाहौर की, तो कायदे से अप्लाई किया, वहाँ पे इम्तहान दिया और वहाँ लास्ट ईयर था जब टेस्ट इंटरव्यू हुए, उसके बाद वो ओपन मेरिट पे टेस्ट दिया। वो कोटे पे होता है, आपको पता है पंजाब की मखसूस सीटें थी, इतनी थी, पर लकीली मेरा एडमिशन हुआ। तो फिर मैं उसके बाद वहाँ से, तो वो चंद माह कि जिस शख्स को ना गाड़ी चला आज भी नहीं आती, मोटरसाइकिल चलाना मुझे आज भी नहीं आता, साइकिल भी नहीं मैंने जिंदगी में कभी चलाई, मैं टेक्निकल गाड़ियों की वर्कशॉप का हेड रहा। वहां मुझे पता चला पहली दफा, उसने कहा रेंच कहा है, फलां चीज क्या है, फलां सप्लायर कौन है, वो इंजीनियर जब आपस में बात करते थे। लेकिन मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा।
بہت ساری چیزیں جو ہے میں نے سیکھی کہ جب آپ ایک ایسے انوائرمنٹ میں چلے جائیں جو آپ کے لیے سازگار نہ ہو، وہاں لوگوں کے ساتھ جینا کیسے ہے، یہ آرٹ میں نے وہ چند ماہ کی نوکری میں سیکھا تھا جو مجھے زندگی بھر بہت کام آیا اس حوالے سے. تو میں نے اسٹرگل بہت جو ہے نا اس حوالے سے کی، اور اسی اسٹرگل کے نتیجے میں یہاں تک پہنچے. تو یہ تاریخ سے جو وابستگی ہے، میں نے جیسے کہا کہ یہ کتابی تاریخ نہیں، یہ وقت کی تاریخ ہے، یہ زمانے کی تاریخ ہے جس کا میرے ساتھ وہ کہتے ہیں نا اٹ وٹے والا ویر رہا. میں نے زندگی میں جب کبھی اس طرف چلنا شروع کیا، زمانہ مجھے اٹھا کے اس طرف لے آتا. اور بعض اوقات لوگ جب میری مخالفت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہیں ہے، یہ زمانہ ہے جس کے ساتھ میری کہیں تال میل ہے ہی نہیں، میری کہیں جذباتی، روحانی، ذہنی مطابقت ہی نہیں ہے. تو میں نے ہمیشہ اندیکھے مسائل میں جینا سیکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں بہت سارے مشکلات کے پہاڑ کے نیچے دبا بھی مسکرانا سیکھ گیا ہوں. میں سمجھتا یہی زندگی، اسی مسکراہٹ کا نام میں نے زندگی سیکھا ہوا ہے. یہی تاریخ کا شعور ہے، اور اسی تاریخی شعور کے لیے لوگ جو ہیں سب کچھ پڑھتے ہیں جو مجھ پہ بیتا ہوا. اور سر ایک اور بات ہے، جو بیتا ہے، جو اسٹڈی کرنا ہے اس میں اور بیتنے میں جو ہے بہت زیادہ ڈیفرنس ہے. اور میں کہ آج آپ اگر اس مقام پہ ہے یا آپ وننگ سٹروک لگاتے ہیں، تو یہ میرا ذہن یہی کہتا ہے کہ جو آپ پہ بیتا ہے نا، یہ اسی کا ثمر ہے سارا. آپ دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، یا کوئی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں تو وہ تصدیق کے ساتھ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا جو وقت کے ٹھڈے جب پتھر کو گول کرتے ہیں تو پتھر بہت قیمتی ہو جاتا ہے. بہت قیمتی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم بھی وقت کے وہ ہتھے سے وہ چڑھے ہوئے ہیں. ایک بات میں ارشد صاحب مینشن ضرور کرنا چاہتا ہوں، میرے اس ذوق کے پیچھے جس شخص کا کریڈٹ ہے وہ میرے اندر سے کبھی نکل نہیں سکتا. میں اپنی زندگی میں جو بولنا سیکھا، میں نے اپنی زندگی میں جو پڑھنے کا شوق پایا، اس سب کا کریڈٹ اللہ ان کے درجات بلند کرے میرے مرحوم دادا شیخ محمد علی کا. اچھا. چھوٹی سی دکان کرتے تھے جب یہاں پہ آئے ہم. جیسے کہا کہ ایک مہاجر فیملی سے ہیں، تو مہاجر فیملیاں اس وقت نظریہ پاکستان سے جڑی ہوئی فیملیاں، وہ جو روایتی ہمارا سرکاری نظریہ پاکستان ہے اس سے جڑی ہوئی فیملیاں. سرکاری نظریہ پاکستان کا پرچارک اخبار 1940 میں نوائے وقت نکلنا شروع ہوا. تو ظاہر ہے اس نے مسلم لیگی ذہن سازی میں بڑا کردار ادا کیا تھا. تو مسلم لیگیوں کے لیے وہ بڑا مقدس اخبار ہوا کرتا تھا. تو میں نے جب آنکھ کھولی تو ہمارے گھر میں وہ اخبار بھی ریگولر آیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اب میں دوسری کلاس میں ہوں کہ میرے دادا نے مجھے دکان پہ بٹھا لینا. وہ تھوڑا اونچا سنتے تھے، ہلکا سا. تو انہوں نے اس اخبار کو کہنا، ہاں بھائی بیٹا پڑھ، مجھے خبریں سنا آج کیا کیا ہے. اچھا. اب اس وقت بڑی تکلیف ہونی، ہم نے کھیلنے دوسری سے میں شروع ہوا، اور تقریباً میں اب کہہ لیں کہ اپنی کالج لائف تک یہ اخبار انہیں سنانا میری روز کی پریکٹس تھی. کہ صبح اٹھ کے میرا پہلا کام جو ہونا واپس آ کے اسکول سے، وہ دادا کے پاس بیٹھ کے اخبار سنانا ہوتا تھا. اب وہ ووکیبلری جو اخبار کی تھی، وہ کرنٹ افیئرس کی گفتگو جو اخبار کی تھی، وہ میری کتاب میں کبھی میرے نصاب کا کبھی حصہ ہی نہیں تھی. حقیقت. میں جب دادا کو سنانا، کہیں کہیں میرے باپ کی دکان ان کے ساتھ تھی، تو انہوں نے دور سے میرے تلفظ کی درستگی بھی کرنی، یہ لفظ ایسے نہیں ہے، یہ ہے جو تم پڑھ رہے ہو. اب یہ گرومنگ اینڈ ٹریننگ ہو رہی. وہ دادا کا بڑا کمال تھا. پھر میں نے دیکھا کہ یہ اخبار پڑھنا. اچھا، اس کا سب سے بڑا انسینٹو کیا ہے، 10th کلاس تک مجھے کبھی کتابیں، اور اس زمانے میں جس بچے کے پاس نئی کتابیں ہوتی تھی وہ بڑا ہیرو بچہ ہوتا تھا، نیا بستہ نہیں پڑھنا، تو ہم خاندانی کتابیں پڑھتے تھے. تو اس سال بھر دادا کو اخبار سنانے کا ثمر یہ ہوتا تھا، دادا نے آخری دن کہنا، رزلٹ آنا، جا فلاں دکان پہ، اس کو کیا ہوا تھا ملک محمد صاحب کی دکان، اس کو نئی کتابیں دے دو. تو وہ مجھے ایک اجر لگا. پھر میں وہ محنت جو ہے نا اس اجر کے سلسلے میں بھی کرتا رہا، دادا کو سناتا رہا. پھر شام کو جب ہم نے گھر جانا، تو اب کی تو بات نہیں ہے، لیکن تب یہ لازمی ہوا کرتا تھا کہ بزرگوں کو دبایا جائے. ہاں بالکل بالکل. تو میں نے دادا کی ٹانگیں دبانا. پھر اس کے بعد یہ کام اپنے والد کے ساتھ میں کرتا رہا. میں نے جتنے پہاڑے اور گنتی سیکھی وہ دادا کو اور ابو کو دباتے ہوئے سیکھی. اچھا، نیچے سے انہوں نے پہاڑے سنتے انہیں میرے سے، گنتی سنتے انہیں، اوپر سے میں دبا رہا ہوں انہیں. تو لک ایٹ دیٹ، جو میری ٹیوشن سسٹم ہے وہ میرے دادا اور میرے باپ سے انفارمل ایجوکیشن میں ہوئی. اچھا، میری تعلیم میں شاید اسکول اس طرح کا کردار ادا نہیں کرا جس طرح میرے گھر کا ماحول میرے ان پڑھ دادا، میرے ان پڑھ نیم پڑھے ہوئے میٹرک پاس والد جو ہیں وہ ادا کرتے رہے. یہ ہے ٹریننگ اور گرومنگ جو آج کے نظام تعلیم کا مسنگ ایلیمنٹ ہے. کیونکہ جب تک آپ کا غیر رسمی نظام تعلیم رسمی تعلیم کو اسٹرینتھن نہیں کرے گا، اس وقت تک تعلیم مضبوط نہیں ہوتی. تو وہ کہانیاں سننا، پھر ان سے کہیں نہ کہیں کہانی سن لینی، پھر کوئی اس وقت اخبار میں واقعہ پڑھا ہونا یا سنانا ہونا کہ فلاں واقعہ ہو گیا، فلاں ہو گیا،
ایسٹ پاکستان کرائسس کے وہ دن تھے, وہ واقعہ ہونا, تو ہمیں تو پتہ نہیں چلنا بنگلہ دیش کا کیا. تو پھر ان سے اس کی وضاحت آنی, تو وہ باتیں جو 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں بچے کی سوچ سے بالا ہوتی تھی, وہ باتیں مجھے گھر سے اس وقت ملی, وہ میرے دادا سے ملی, ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے اس کے ساتھ مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے نئی کتابوں کا وہ کہہ لیں کہ وہ کی ترغیب بھی ساتھ رکھی. تو میں مس کرتا ہوں کہ شاید ہم اس طرح کے باپ اور دادا نہیں بن پائے. اپنے بچوں کو ترغیب دینے کے لیے ٹیوشن سینٹرز تو ہم بیچتے ہیں, لیکن جو ہمارا فرض تھا وہ ہم نہیں کر پائے. تو میری بنتر میں, میری پڑھائی میں, میں نے کہا نا دیکھیں کہ میں نے جو کچھ سیکھا, پڑھا, بولا یا آج بولتا ہوں, اس میں میرے دادا اور میرے والد کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے وہ روح اور مطالعے کا شوق جو ہے میرے ہاتھ میں اخبار دے کر. آپ حیران ہوں گے کہ آج میں نے زندگی بھر سٹیج کنڈکٹ کیا, مجھے کبھی مائک سے ڈر نہیں لگتا. میں نے زندگی میں وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر تک کے تقریبات اور پروگرامز کیے, اتنے زیادہ کیے, اور اب میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے باپ نے میری تربیت کیسے کی. میں مسجد میں قرآن شریف پڑھنے جایا کرتا تھا, تو میرے باپ نے ولی صفت جو امام مسجد تھے ہمارے, حضرت سید محمد شاہ صاحب, وہ خطبہ دیا کرتے, بڑی جلالی خطاب. ابو نے شاہ صاحب سے کہ ڈیل کر لی کہ آپ کے خطبے سے 5 منٹ پہلے رشید تقریر کیا کرے. اچھا. نوائے وقت میں میاں عبد الرشید کا نور بصیرت آیا کرتا تھا ایڈیٹوریل پیج. اچھا, ایک ویک میں ایک ایڈیٹوریل پیج انہوں نے سلیکٹ کیا نام وہ پیج, اور وہ مجھے رٹا دینا, ظاہر ہے میں یاد کروانا, تیاری انہوں نے کروانی. اور ہر جمعے کو شاہ صاحب کی تقریر سے پہلے مسجد میں ایک پرائمری اسکول کا بچہ مسجد میں خطاب کرتا ہے. سب سے زیادہ بڑی جھجک آپ کی وہاں ختم ہوتی ہے. تو وہاں جو ہے نا, پھر وہ ان کے بعد ہمارے پاس قاری صاحب آ گئے, قاری مشتاق صاحب بھی آئے, تو وہاں ایک بزم ادب جمعرات کے جمعرات جو ہے نا مسجد میں بھی شروع ہوئی. اسکول کی بات نہیں کر رہا, مسجد میں, وہاں بھی انہوں نے انعام و کرام رکھنے. اب میرا حوصلہ بٹھا ہوا تھا. اچھا, جمعے کے خطبے میں ہر قسم کے شخص کو آپ خطاب کر لیتے ہیں, اور جب کہ میں نہیں ہونا تو شاہ صاحب نے ویٹ کرنا کہ رشید آئے, خطاب کرے, پھر شاباش دینی, پھر اپنے خطاب میں مجھے حوصلے کے 2-4 لفظ بھی کہنے. تو میرے لیے تو وہ کہنے ایسے خون انجیکٹ ہونے والی بات. تو پھر سیکھا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے تو جو بھی نفع نقصان ہے, خوبیاں خامیاں, وہ زمانے کی دین. یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب نے جو میری تربیت میں پلے کیا, میں سوچتا ہوں کہ نور بصیرت میاں عبد الرشید کو لوگ بڑی سطح پر آ کے بھی نہیں پڑھتے. اب تو ان کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں نور بصیرت کی, ان مذہبی کالموں کو جمع کیا گیا, لیکن مجھے وہ ہفتہ وار یاد کر کے تقریر کرنا ہوتی تھی. پھر جب ہم اسکول گئے, 6ٹھی 7ویں میں ہائی اسکول پہنچے, وہاں بزم مدہونی تقریریں کرنے لگی, تو 6ٹھی سے اسٹیج میرے پاس تھا. 9th کلاس میں تھا میں جب ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤدین, ڈسٹرکٹ گجرات, ایک ڈسٹرکٹ ان دنوں میں ہوا کرتا تھا مجھے اس حوالے سے. تو اس وقت کا اسکول کمپٹیشن میں ضلع گجرات کا جو فرسٹ ایوارڈ ہے وہ میرے نام رہا. میں نے اس وقت 1983 میں ان دونوں ضلعوں کو ٹاپ کیا تھا, اور میری نامینیشن ہوگی پنجاب کے لیے. میرے اسکول کے پاس فنڈز نہیں تھے کہ وہ میں ڈویژنل مقابلوں کے لیے اس وقت جو ہے اس وقت جا سکتا کمپٹیشن کے لیے, تو اسکول نہیں لے کے گیا. میں وہاں بھی جاتا تو شاید کچھ نہ کچھ ضرور کرتا, تو اسکول کے حالات نہیں تھے, اسکول وہاں تک گیا. تو زندگی میں نے اپنی بساط کے مطابق اپنے حصے کی محنت اس محبت کے جواب میں کی جو مجھے اپنے بڑوں سے ملی. بڑوں سے مجھے محبت ملتی رہی, میں نے اپنی محنت ڈالی, اور پھر میں نے زندگی میں سیلف لرننگ کیا. میں سیلف میڈ مین, میں کسی اکیڈمی میں نہیں پڑھا, میں نے کسی انسٹیٹیوشن سے نہیں سیکھا. میں بہت مشکل سے اپنی اسکول ایجوکیشن کرتا. میں نے دیکھا نا, جب میں نے آپ کے ہائی اسکول میں نے کراس کیا تو میرے والد کا کاروبار زوال پذیر ہو گیا. تو ہم تو انتہائی تنگ دستی میں کالج آیا کرتے تھے, بسوں پہ لٹک کے بیٹھ کے برے حالات میں, جس طرح دیہاتوں کے لوگ آیا کرتے تھے کالجز میں, ان میں پڑھے ہوئے لوگ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہڈ بیتی سے زیادہ کوئی بڑا علم نہیں ہے. بے شک, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم وہ نسل ہیں جو ہڈ بیتی سے, ہم اکیڈمیوں سے نہیں, ہم سٹار اکیڈمی سے اور کپ سے نہیں پڑھے ہوئے, ہم ہڈ بیتی سے پڑھے ہوئے ہیں. اور ہڈ ورتن کا علم آپ کو کبھی بھولتا نہیں, وہ آپ کے خون میں گردش کرتا ہے, وہ آپ کے قلب کی روایت بنتا ہے, وہ آپ کے ذہن کو خیال افروز کر دیتا ہے, وہ آپ کی بصیرت بنتا ہے, وہ آپ کی بصارت بنتا ہے. اور ہماری تو بصیرت اور بصارت یہ زمانہ فہمی ہی رہی. اصل میں جتنی باتیں آپ نے بتائیں, مختصر میں یہی کہوں گا کہ جو آپ پہ بیتی ہے نا, وہ آپ نہیں بھول سکتے, کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. میرے رت جگوں کا ساتھ, ویسے وہ بیتی میرا اثاثہ ہے, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, وہ لمحے میرا رت جگوں کے ساتھ. کتنے جنون سے, جذبات سے اب بڑے بتا رہے ہیں اور بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں کہ یار میں نے یہ بھی کیا ہے, ایسے بھی ہوا. اور آج دیکھیں وہی نا, کتابوں کا پڑھنا کچھ اور چیز ہے, کتابوں سے سیکھنا کچھ اور ہے, لیکن جو آپ بیتی ہے نا وہ آپ بتاتے ہیں, بات کر رہے ہیں, میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں, وہ سٹائل دیکھ رہا ہوں, جیسے کوئی بڑا خوش ہے کہ
کہ آج میں یار بتا رہا ہوں وہ حالات، حالانکہ بندہ ایک اس پوسٹ پہ پہنچا ہو جہاں پہ آپ کا آج ہیں، اللہ نے عزت سے نوازا ہے، ہر چیز سے نوازا ہے. الحمدللہ. تو کچھ بندے ہوتے ہیں کہتے ہیں یار میں بیک اپنی نا وہ تھوڑا سا بول جاؤں یا نا. اصل میں وہی باتیں جو آج آپ کو یاد ہے نا، اور یہاں پہ پہنچنا وہی باتیں جو ہیں وہ آپ کو لے آئی ہیں کہ آپ اس کو بھولے نہیں ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یار میں نے وہ باتیں سیکھی کی اور انہی کی وجہ سے. ارشد صاحب، میں اپنے دوستوں کو اور اپنے نوجوانوں کو ضرور کہتا ہوں کہ مشکلات کو انجوائے کرنا چاہیے، اس سینس میں کہ ان سے سیکھنا چاہیے. ہاں بالکل. مشکلات میں نے جب بھی مجھ میں مشکل آئی نا، اچھا میری زندگی میں نا میں کوئی بہت مذہبی آدمی نہیں ہوں، میں روایتیں کو داڑھی نہیں رکھی ہوئی، میں شاید اتنا زیادہ پابند صوم و صلات بھی نہیں، اور میں جب کہتا ہوں تو بعض مذہبی دوست ناراض بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا یار مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ 40 سال سے پہلے والا محمد بہت پسند ہے. لوگ اعلان نبوت والے نبی سے پیار کرتے ہیں، مجھے تو اعلان نبوت والے پہلے نبی سے عشق ہے. کیا لائف ہے، وہ کون سی مشکل ہے جو ان پر نہیں بیتی، بے شک وہ کون سی تکلیف ہے جو انہوں نے نہیں سہی. وہ جس محمد پر درود بھیجتے ہیں نا آپ، اس کو بنانے میں وہ مشکلات ہی تھی. وہ طائف کا واقعہ ہی تھا، وہ شیب ابی طالب ہی تھا. دیکھیں نا کہ جو اللہ کا محبوب ترین پیغمبر ہے، وہ کن فیکن والا خدا چاہتا تو اسے امیر ترین عرب شہزادہ نہ پیدا کر دیتا، اسے یتیم مسکین غریب پیدا کیا. بہت سارے اس ملک کے سیاسی عدم استحکام نے، معاشی مسائل نے بہت سارے نظریات کو دھچکا ضرور لگایا ہے، لیکن میں نے اپنی یہ 30 سالہ زندگی میں بہت سے مجھے لوگ دوست کہتے ہیں کہ آپ اتنی پوسٹوں پہ بھی رہے، آپ نے یہ بھی کیا، آپ کر سکتے تھے. میرے بچے اب سوال اٹھاتے ہیں کہ پاپا آپ نے گھر نہیں بنایا. ارشد صاحب آج میں آپ کو پہلی دفعہ کہتا ہوں، میں نے باپ سے سیکھا، سنا اور اس پھر کو پڑھ کے دیکھا، اور میں نے صرف ایک سنت رسول میں گھر نہیں بنایا. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اپنا کوئی پکا گھر نہیں بنایا. کیا نہیں بنا سکتے تھے؟ خدیجہ کے ساتھ شادی کے بعد بھی نہیں بنا سکتے تھے؟ فتح مکہ کے بعد بھی نہیں بنا سکتے تھے؟ ریاست مدینہ کے سربراہ بننے کے بعد بھی نہیں بنا سکتے؟ نہیں بنایا. میرا مولوی انفارچونیٹلی میرے بچوں کو یہ نہیں بتاتا. میرے نبی کی سنت ہے قناعت، اور اس بنکر کو نہ بنانا جس میں زندگی موت کی طرح قید ہو جاتی ہے نا. میں نے آئیڈیلائز کیا چیزوں کو، میں اہمیت پسند ایک لحاظ سے رہا تھوڑا سا اس حوالے سے، تو میں نے کہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری فکری خطائیں ہوں گی، لیکن یہ میرا خود کا فیصلہ تھا. اچھا، کہ نہیں گھر بنانا. میں سوچتا تھا نہیں، ابھی میں سوچتا، میرے ابو کا آ کر میں نے جب بڑا ہوا نا، میں نے ابو سے کہا کہ یا ابو سارا خاندان باہر چلا گیا، کوئی امریکہ کوئی کدھر. میرے فادر کو موقع ملا 50s میں لندن جانے کا، انگلینڈ جانے کا، 60s میں، لیٹ 60s میں نا، جب 65 میں ان کی شادی ہوئی تھی. اس کے بعد وہ ملک صاحب مجھے بتایا کرتے تھے بعد میں بھی، کہتے ہیں یار ان کو میں چلا گیا تو میں نے ان کو بھی کہا چلو. کہتے ہیں نہیں یار نکے نکے بچے نے انہاں نال بیٹھ کے روٹی کھان دا سواد آندا ہے نا، باہر نہیں آنا. کہتے نہیں گئے. اچھا جب میں بڑا ہوا تو بہت سارے مواقع ملے، جب کبھی بھی ابو سے کہا، کہتے ہاں یار کوئی بات نہیں ہے، پیسے تو بڑے آ جانے. یہ جو ہمارے گھر میں ایک رواج تھا، ہم دسترخوان بچھا کے نیچے زمین پر اکٹھے روٹی کھایا کرتے تھے. اور دسترخوان بچھا کے اکٹھے روٹی کھانے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم الگ الگ پلیٹوں میں کھاتے تھے. ہمارے ابو نے ہمیشہ ایک بڑی سی پرات یا کنالی میں سالن ڈلوانا اور ہم سب نے اس کے ارد گرد بیٹھ جانا. وہاں ایک دوسرے کے لیے بہتر بوٹی چھوڑ دینے کی پریکٹس ہم نے وہاں سے سیکھی ہوئی ہے. میں نے دیکھنا کہ جو بھی بہتر بوٹی باپ کے پاس آتی ہے وہ میری طرف کر دیتا، میں نے چھوٹے کی طرف کر دینا. تو زندگی میں یہ دینا، میں دیکھتا ہوں کہ وہ روایتیں چھوٹی چھوٹی ہم نے گھر سے مٹا دی ہیں تو تربیت بھی جاتی رہی. تعلیم والے لوگ عام ہو گئے نا، وہ تربیت تھی. پھر میں بھی نہیں باہر گیا. اب بہت سارے معاشی حالات میں جب نئی اولاد جوان ہوئی تو سوال میرے سامنے بھی ہے، میرے پاس بھی ان کا جواب نہیں. وہ کہتے پاپا کیا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یار شناخت دی ہے. اور میرے نقطہ نظر میں ارشد صاحب، کوئی مکان، کوئی بینک بیلنس، کوئی شہریت آپ کا اثاثہ نہیں ہے. میرے نبی کی سنت ہے کہ آپ کا اثاثہ آپ کی آئیڈینٹی ہے، آپ کی شناخت ہے. بے شک بے شک. جو شخص شناخت سے محروم ہے وہ اپنی کوٹھیوں، بینک بیلنس سمیت لاوارث مرتا ہے، اور جو شناخت والا شخص ہے وہ صدیوں جیتا ہے، صدیوں جیتا ہے. آپ غالب کو آج بھی نہیں مار سکے. ٹوٹے پھوٹے گھر کا بندہ جس کا گھر ہر وقت جو ہے نا پانی لیک کرتا رہتا، جس کے حالات و واقعات ہی نہیں تھے. تو میں بھی اس کہہ لیں کہ خیالی دنیا کا آدمی تھا، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کرۂ ارض اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے، اس خیالی دنیا کا باسی ہی اوپر صحیح طور پہ کامیاب طور پہ زندگی گزار سکتا ہے. جس کا اس خیالی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ صرف زمین میں دھس کے رہ جائے گا. اور دھس کے رہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں بے نشان مار دیں گے.
میں ایسے بہت سے چودھریوں کو, بہت سے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے مرنے کے بعد ان کی اولاد بھی ان کا پورا نام نہیں لیتی. بے شک حقیقت ہے سر, اس میں انہوں نے ان کے لیے سب کچھ بنایا لیکن وہ شناخت سے محروم ہیں. میں, میرا والد, ہم دکان سے اٹھے پکوڑے بیچتے رہے لیکن اپنی شناخت کے ساتھ جیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی جتنی بھی زندگی ہے, جتنی بھی سانسیں ہیں, وہ شناخت کی ہی مرہون منت ہے. اس کا حاصل حصول ہی وہ یہی ہے. تو میرا حاصل زندگی یہ ہے, مجھے اللہ نے شناخت سے ضرور نوازا ہے. سارے کرب اپنی جگہ پہ, تلخیاں اپنی جگہ پہ, جمع تفریق اپنی جگہ پہ. ظاہر ہے کہ میں جس مزاج کا آدمی تھا, مجھے اس مزاج کے ہی حاصلات ملنے, مجھے دوسرے نہیں ملے. میں مادی طور پہ شاید پورا سائز زندگی نہیں گزارتا. میں آج بھی کرائے کے مکان میں رہتا ہوں. میرے پاس کوئی گاڑی, میرے پاس سائیکل بھی نہیں ہے ذاتی طور پہ. میں پیدل چلتا ہوں, سینکڑوں گاڑیوں والے مجھے ہر وقت لفٹ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں آؤ شیخ صاحب کدھر ہیں؟ وہ حیران ہوتے ہیں آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں یار, کبھی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی. میں تو پیدل چلتا ہوں, پورے شہر میں آج بھی چلتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں صحت بھی ہے لیکن مجھے ضرورت بھی نہیں. جب جانا ہے اللہ سبب پیدا کرتا ہے. اچھا یہ بھی بڑی عجیب سی بات رہی میری اللہ کے ساتھ. تمام شکوے شکایتیں میری اللہ کے ساتھ رہے لیکن میری محبت بھی رہی. مجھے جب بھی زندگی میں مشکل وقت آیا, جب بھی مشکل وقت آیا, کڑے سے کڑا وقت آیا, میرا رب میرے ساتھ ہوتا ہے. بے شک وہ مسبب الاسباب رب ہے, اس پہ میرا پورا یقین ہے اور میں آخری دم تک اس یقین کے ساتھ مروں گا کہ میرا رب مسبب الاسباب. بے شک کہیں سے سبب پیدا کرتا ہے آپ کے لیے. پتا نہیں چلتا کہ کسی قلب کو کس طرح موڑ کے آپ کے پاس بھیجتا ہے کہ وہ آپ کا معاملہ حل کر دے. میں پھر حیران ہوتا ہوں, یا اللہ یہ کام میں لاکھوں کی محنت سے نہیں کر سکتا تھا, جو تو پل بھر میں کر دیتا ہے. حقیقت ٹھیک ہے نا. پھر میں سمجھتا ہوں کہ میری آرزویں, میرے شکوے دراصل میری دعائیں ہیں. وہ دعاؤں کا مسالہ جو ہے, وہ کہتا ہے دعاؤں کے تنور کا جو بالن ہے وہ میری آرزو ہے, وہ میری کسک ہے. تو میری کسک جو ہے وہ میری آرزو بنی, میری آرزو میری دعا بنی اور رب میری دعائیں سنتا ہے. تو پھر مجھے کسی اور طلب, ہاں بالکل کسی ہوس, اس کی ضرورت نہیں رہی. میں اپنی ذات کی حد تک ہوں. ہاں اس بات میں ایک ضرور کہتا ہوں, میں اپنی پوری زندگی کو, میں اپنی آٹوبایوگرافی جو لکھ رہا ہوں اس کا عنوان جو میں نے رکھا ہوا ہے, ایک عام آدمی سے ناکام آدمی تک. اس دنیا کی زبان میں ہم ناکام لوگ ہیں نا, کیونکہ اب میرے بچے بھی سوال اٹھاتے ہیں پاپا کیا کیا تو دنیا میں ناکام. میں یہ نہیں کہ میں ناکام آدمی, میں بتاؤں گا کہ میری ناکامی ہی میری کامیابی ہے. اس کا کرکس میری بایوگرافی کا یہ ہے کہ بھئی دیکھیں, یہ ناکام عام آدمی سے ناکام آدمی تک, دنیا کی زبان میں ایک ناکام آدمی ہے جس نے کچھ نہیں بنایا, لیکن میرے علاقے کا کوئی بڑا میری شناخت کے بغیر اپنی شناخت نہیں کرواتا. وہ کہتا ہے شیخ رشید میرے علاقے سے, وہ امریکہ میں بیٹھا ہو, وہ برطانیہ میں بیٹھا ہو, وہ سیاست کے ایوانوں میں بیٹھا ہو, ایک مہاجر فیملی کا, 12 گھروں کی فیملی برادری کا شخص علاقے کا تعارف ہے, علاقے کی شناخت ہے. اب جائیں تھوڑا ذاتی لائف. جی جی. بچپن کا آپ نے بتا دیا, جوانی کا, اسٹڈی, ایوری تھنگ تقریباً وہ ہو گیا. ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں؟ میرے 2 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں. بڑے 2 بیٹے ہیں اور چھوٹی 2 بیٹیاں ہیں. اسٹڈی کرتے ہیں؟ جی, بڑے بیٹے نے ابھی A-لیول کیا ہے, سینئر کیمبرج کیا ہے. اس سے چھوٹے بیٹے نے FSC کیا ہے اور وہ باہر پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے. اللہ اس کو کامیاب کرے. اس نے اپلائی کیا اور انشاءاللہ اس میں بیٹی O-لیول کر رہی ہے, وہ ابھی ہے. اور جو چھوٹی بیٹی ہے سب سے, وہ کلاس 2 میں ہے. اچھا, چھوٹی بیٹی ہے سب سے لگا. اب جن کے اتنی تکلیفیں, اتنے لمحات جو آپ نے ڈیٹیل بتائی ہے, میں اس پہ اگر چلا جاؤں تو اتنی باتیں یا اتنا آپ نے بتایا. تھوڑا سا آپ آ جائیں کہ اتنا عرصہ پڑھاتے ہوئے ہو گیا, کیا خیال ہے؟ جی جی. اس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا کھویا, کیا پایا, اس کے پیچھے کچھ. دیکھیں, بہت مشن کے ساتھ, بہت جذبے کے ساتھ, والد کی آرزو کے تحت تدریس کی طرف آئے تھے. اور میرے چند دوست پروفیسر کلیم احسان بٹ صاحب, راشد اللہ بٹ صاحب, ہم انجمن بے روزگاروں کا ایک اجتماع جلال پور جٹا میں ہوتا تھا. ہم نے مل کے پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیا اور اب ہم سب اس وقت یہی چاہتے تھے. میرے ایک رول ماڈل ہوا کرتے تھے, میرے ایک استاد تھے قائد اعظم یونیورسٹی میں, ڈاکٹر قاسم زمان صاحب. بہت ینگ تھے اس وقت, اب تو دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں, وہ کینیڈا کی یونیورسٹی میں اب بھی وہ پڑھا رہے ہیں, تو بڑا نام ہے ان کا. تو ہم نے قاسم صاحب سے جب پڑھا تو بہت متاثر ہوئے کہ بالکل ینگ ہے, باقی تو سینئر ٹیچر, ایک سے بڑھ کے ایک بڑا ٹیچر تھا. مثلا ڈاکٹر اسلم سید وہاں تھے, ڈاکٹر دشکا سید وہی تھی, ڈاکٹر رفیق افضل صاحب میرے استاد میں تھے, مطلب پروفیسر عزیز صاحب جو کھاریاں والے ہیں وہ بھی قائد اعظم یونیورسٹی ہوا کرتے تھے, میرے استاد تھے, مطلب بڑے نام تھے. اچھا سر, میں یہ آپ نے نام لیا ہے میرے علاقے کے, میری ان سے 3 ملاقاتیں. کمال کی شخصیت سر, میں بتا نہیں سکتا. نفیس, اتنا پیار کرنے اور سادہ. میں یہاں اس لیے کہا ہے کہ آپ نے بڑی بڑی ہستیوں کے نام لیے, ان کو میں کچھ کو نام کے والے سے جانتا ہوں, کچھ سے ملاقات نہیں, لیکن یہ وہ وائز شخص ہیں. اور ان کے نا ایک دوست ہے بشارت صاحب, ایڈوکیٹ. جی جی,
وہ ان کی ہر سال نا وہ کرواتے ہیں کرواتے ہیں پروگرام بھی، ٹھیک ہے، ان سے بھی ان کی وجہ سے نا ایک ہمارے جناح اخبار کے تھے شبیر صاحب مائی شاپ والے، وہ یہ 3 دوست ہوتے تھے اور میری ان کے ساتھ نا کبھی کبھی بیٹھک ہوتی تھی، انتہائی نفیس اور اتنے اچھے، اور یہ بڑا میں کہتا ہوں کھاریوں کے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ وہ پروفیسر تھے، اور اس وقت بہت کم لوگ تھے جو آؤٹ آف سٹی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، اور بڑا ایک نام تھا کہ پروفیسر عزیز صاحب گزرے، یہ بڑی اچھی شخصیت ہے۔ دیکھیں ایک تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، میں ان کا شاگرد ہوں، مجھے اس پہ فخر ہے، اچھا، لیکن میں ان سے پڑھتا رہا ہوں، بہت احترام ہے ان کا، اور میں ان کا احترام اس لحاظ سے بھی زیادہ کرتا ہوں کہ میں نے دیکھا اسلام آباد وہ شہر ہے جو ہمارے بہت سارے دیہاتی مضبوط اعصاب کے بڑے دور دراز کے شہروں کے لوگوں کو کھا گیا ہے، وہ اسلام آبادی ہو گئے۔ ہاں بالکل، پروفیسر عزیز مرتے دم تک گجراتی رہا، ہاں گجراتی رہا، اس میں کوئی شک اس کی نہیں، روح گجراتی تھی، حقیقت بات اس کی محبت گجراتی تھی، مطلب کیا کمال کی شخصیت ہے، مطلب ان کے اوصاف کا بھی بیان کریں تو ان پہ الگ پروگرام ہو سکتا ہے۔ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ ان کی یاد میں جو تقریب ہوئی تھی جس میں جاوید چودھری صاحب، بالکل، میں بھی اس میں گیسٹ اسپیکر تھا، میں نے بھی اس میں شمولیت اختیار کی تھی، بلکہ ان کی وفات پر جو تعزیتی ریفرنس ہوتا پروفیسر سعید شبیر حسین شاہ صاحب نے بہت یادگار تقریر کی تھی اس حوالے سے۔ تو عزیز صاحب ایک عہد کا نام ہے، وہ پورا عہد ہے، بالکل، اور کھاریاں کی تاریخ کبھی لکھی جائے تو وہ پروفیسر عزیز کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، بے شک ہے نا۔ پروفیسر عزیز نے پنجاب کی تاریخ پر جتنا مضبوط کام کر دیا، آنے والے مورخین پنجاب کے ان کہہ لیں کہ منابع کو ہی استعمال کرتے ہیں، انہی ماخذوں کو استعمال کرتے ہیں جنہوں نے آگے سے بہت کام کیا، جو پروفیسر عزیز نے 70 کی دہائی میں پنجاب یونیورسٹی میں اپنے تھیسس میں کر دی تھی، چھوٹی سی وہ کتابچہ۔ پھر سیف الملوک کے حوالے سے میاں صاحب پر ان کا کام اور ان کی محبت اپنی جگہ پر ہے، مٹی کی محبت ہے کہ وہ پھر یہیں آپ پہ تدفین ہوئے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم اکثر باقی ٹیچرز کے کمروں میں جایا کرتے تھے، بڑے صاف ستھرے روم ہونے، پتہ لگنا پروفیسرز کے روم۔ عزیز صاحب کے کمرے میں ہم پہنچتے ہمیں ڈھونڈنا پڑتا تھا، کیونکہ کتابوں کے ڈھیر میں عزیز صاحب کہیں گم ہوا کرتے تھے، اس طرح بے ترتیب بے ہنگم کتاب۔ ہم کہتے تھے کہ عزیز صاحب آپ کی کتابیں بڑی ایسے پڑھتی، کہتے پتر میں دکھانے واسطے نہیں رکھی، ہم پڑھتا رہنا ہے، جی پہیوں دی ہے، کوئی کھلی ہے، کسی کا پیج دو رہا ہے، کسی کا ظاہر ہے، وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ گھر ہے، ہوٹل نہیں ہے کہ جس کی چادر پہ سلوٹیں نہ ہوں، گھر میں تو استعمال ہوگی تو سلوٹیں ہوگی، ہوٹل پر ڈالے، تو ان کا کمرہ بھی ایسا ہوا تھا۔ تو عزیز صاحب کمال کی شخصیت کو آپ نے آزاد کیا، وہ ہمیں بہت عزیز ہیں، آج بھی بہت عزیز ہیں، وہ لوگوں کے دلوں سے نہیں مر سکتے، بہت اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اور اکثر بیشتر میں بشارت صاحب کو پروگرام کی وساطت سے ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ کسی نہ کسی ویو کوئی نہ کوئی ایسا وہ طریقہ نکالتے ہیں جس پہ ان کا نا ذکر ہو۔ بڑا پیار تھا ان دونوں کا، بڑے اچھے دوست بھی، رشتہ دار بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسی شخصیات کو پروموٹ کرتے رہنا۔ اور ہوتا تو یہی ہے نا، دنیا داری کے حوالے سے سر آپ دیکھیں تو والدین کو اولاد بھول جاتی ہے، ہاں وہ بات پہلے والی آپ والی کہ آپ وہ کام کر جائیں، لیکن نا وہ جو آپ کی آل ہے نا، آپ کی جو اولاد ہے وہ صرف جسمانی اولاد نہیں رہتی، جب ایک آپ انٹلیکچوئل کا رول پلے کرتے ہیں تو یہ قوم آپ کی اولاد کی طرح ہوتی ہے۔ جب آپ ایک ریفارمر کے طور پہ آتے ہیں تو سارا سماج آپ کی اولاد کی طرح آپ کو ہوتا ہے، پھر آپ ان کے دلوں میں جیتے ہیں، آپ ایک مصلح بن کر جیتے ہیں، آپ اصلاح پسند لوگوں کی طرح زندگی جیتے ہیں، تو پھر آپ اپنے دیکھیں پھر آپ وہ دائرہ توڑ دیتے ہیں جس میں خاندان برادری کا لیبل ہوتا ہے۔ بڑے ہونے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، ہر آدمی اولاد کے دلوں میں زندہ رہتا ہے، لیکن ہر بڑا آدمی اپنے سماج اور انسانیت کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ بے شک اتنا ہی فرق ہوتا ہے بڑے آدمی میں اور عام آدمی میں۔ عام آدمی کی قبر پر کبھی کبھار اس کی اولاد کوئی سعادت ہوتی ہوگی کہ وہ اس کے لیے دعا کے لیے جائے۔ قبر وہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے قبرستان پر جنازہ پڑھ جائیں تو آپ کو لگے فلاں ہیرو کی قبر ہے، میں بھی فاتحہ بھائی بھی پڑھ لوں۔ بہت ساری گمنام قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں آج بھی، خواہش کرتے ہیں، میں خود بہت ساری ایسی قبروں پہ جاتا ہوں جن سے میرا کوئی خونی رشتہ نہیں، بے شک وہ میرے عہد کے لوگ نہیں ہیں، سینکڑوں سال پہلے مر گئے، ہم جاتے ہیں۔ یہ ہے جنہیں تاریخ زندہ رکھتی ہے، جنہیں رب کا نظام زندہ رکھتا ہے، جن کو یاد کرنے والے زندہ ہوں، سمجھ لیجئے کہ ان کو رب مرنے نہیں دینا چاہتا، وہی ہیں جن کے بارے میں آپ نہیں شعور رکھتے کہ وہ زندہ ہیں۔
रब उन्हें जिंदा रखता है ना, मैं और आप नहीं रख सकते। ये तो औलाद तो एक नस्ल के बाद, दादा के बाद कौन याद रहता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक नस्ल। अब तो लोग कब्रिस्तान जाना, वैसे भी लोग कहते हैं ये बिद्दत हो गई है, ये हो गई है, वो हो गई है, बहुत सारे मसाइल हो गए हमारे समाज के। लेकिन दरअसल अगर आप लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं तो आप नहीं मरते हैं। वो कहते हैं कि हवा के पार जब जाते हैं तो फिर हवा में मिल जाते हैं ना आप, समझ, फिर आपकी महक जीती है, आप नहीं जीते। इंसान का किरदार जब महक बन जाए तो इंसानियत उस पर फख्र करने लगती है। तो इंसान को अपने औसाफ की महक से पहचाना और जाना जाना चाहिए। ये जिस्म फानी है, वो मेरा किरदार ही है जो मुझे लाफानी इंसान के तौर पर जिंदा रखता है। वो महकता चहकता इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए जो इस जिस्मानी फनाइयत के बाद भी जिंदा रह सके। उसकी तरफ हमारा ध्यान जरा कम होता है। हम इस जिस्म की नुमाइश के लिए ही सब कुछ कर रहे हो, ज्यादा कर रहे होते हैं। अल्लाह खैर करे, हमें इस समाज में मुकालमे और इस डिजिटल मीडिया के तावन से जो डायलॉग है उसको आम करके लोगों के अंदर फहम नौ पैदा करना है जीने का। जिंदगी का शऊर बदलने की जरूरत है, लोगों को आगाही देने की जरूरत है ना। हम तो वो बदकिस्मत लोग हैं जिनका दीन भी एक माफिया के हाथ में वक्ती और मसलती कवानीन के कैद खाने में है। हमने तो एक रोशन ख्याल नबी को भी एक मुतस्सब किस्म का नबी बनाकर पेश कर दिया। वो जो पैगंबर इंसानियत है, वो जो रहमतुल आलमीन है, वो जो मोहसिन इंसानियत है, वो मुसलमानों का भी नहीं, किसी एक मसलक का इतना सा पैगंबर बन के रह गया। आपने उसकी अफाकियत, वो जो आलमीन का पैगंबर है, जिसमें सिर्फ इंसान ही नहीं है, ये कुर्रा अरज़ ही नहीं है। मेरा पैगंबर तो रब्बुल आलमीन का महबूब है, वो तो रहमतुल आलमीन है, वो तो मेरे होने ना होने से बहुत बाला है, मेरे मानने ना मानने से बहुत बाला है ना। वो पैगंबर है जिसका मैं इनकार भी कर दूं तो उसके इकरार के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि इस कुर्रा अरज़ पर फहमे कायनात के लिए, रब को समझने के लिए रब ने जिसे चुन लिया कि लोगों को बताओ मैं हूं, मेरी रब की, मैं आपका रब के बारे में, अपने तौहीद के बारे में जो कुछ भी जानता हूं वो मेरे पैगंबर का फहम है जो उसने मुझे दिया। मैंने अपने रब को अपने पैगंबर के वसीले से पहचाना हुआ है ना। मेरा रब ये है, मेरा रब वो है, मेरा रब वो हो सकता है, किसने बताया? तो रब, वो कहते हैं बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर। इतनी बड़ी हस्ती का जो शऊर जिंदगी था उसे आपने सुन्नत के तौर पे कबूल नहीं किया। आप उसकी शलवार ऊंची और नीची में पड़ गए। ये तो उसकी सुन्नत ही नहीं है, ये तो अरबों की सुन्नतों के सवाल थे। मेरे नबी की सुन्नत माशरती तब्दीली और माशरती इनकलाब था। मेरे नबी की सुन्नत जो है वो जिंदगी को देखने, परखने, जांचने के इदराक को तब्दील करने का नाम था। उस सुन्नत की तो आप बात नहीं करते। इस कुर्रा अरज़ को आज वाक़अतन मोहम्मद अरबी की रहमतुल आलमीन और मोहसिन इंसानियत वाली फिक्र की जरूरत है। और उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट उसके मानने वाले मैं और आप, ना किरदार में, ना कह लें कि आप औसाफ के हवाले से, ना अपनी फिक्र के हवाले से आप मोहम्मद के अलमबरदार नहीं लगते। जिस दिन हम वो लोग हैं जिसकी वजह से दीन पर सवाल उठते हैं। हम कैसे वो लोग हुए? मैं मुसलमान हूं तो मेरी वजह से तो इस्लाम ब्रांड बनना चाहिए ना। हाँ। उसकी शनाख्त होनी चाहिए, लोग मुझे देख के कहें कि मुसलमान ऐसा होता है। बिल्कुल। मैं वो हूं जिसे देख के लोग कहते हैं मुसलमान नहीं होना, ये ऐसे होते हैं। मेरी मुसलमानी पे सवाल उठ गया है। तो हमें बहरहाल माशरती समाजी तनाज़र में, चाहे हम दीनी तनाज़र में भी ले लें, हमें बहुत सारी चीज़ों को रुक कर दोबारा से गौर करने की ज़रूरत है। एक पॉज लेना चाहिए। हम बेहंगम दौड़े जा रहे हैं, नकालों का माशरा बन गए हैं। कभी चाइना की तरफ, कभी मगरब की तरफ, कभी अमेरिका की तरफ, कभी रूस की तरफ। हमें जिधर से कोई नया फैशन मिलता है हम वो शर्ट खरीद के समझते हैं हम मॉडर्न आदमी हैं। मॉडर्न आदमी नई शर्ट बनाता है, नई शर्ट खरीदता नहीं है।
وہ فیشن ساز ہوتا ہے, فیشن پسند نہیں ہوتا. آپ نے جو تماشا لگایا اس ملک میں, آپ فکری طور پہ بھی مقلدوں کے بھی مقلد, آپ عملی طور پر بھی مقلدوں کے مقلد. تو مقلد معاشرے میں کبھی نہ ترقی ہوتی ہے, چونکہ وہ تغیر سے محروم ہوتا ہے, وہ ارتقاء سے محروم ہو جاتا ہے, اور تعفن زدہ پانی سے بدبو آتی, تعفن زدہ سماج سے بھی بدبو آتی. اس ارتقاء کو ماننا چاہیے, ایک دوسرے کو ایکنالج کرنا چاہیے, ایک دوسرے کی فکر سے اختلاف کرنا چاہیے, اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. اختلاف حسن ہے اور مخالفت بدترین چیز. ہم اختلاف رائے کو مخالفت سمجھنے والے لوگ ہیں. آپ کو میری ذات سے, میری کسی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے, میں گفتگو کر رہا ہوں, میری 10 باتوں سے 10 لوگوں کو اختلاف ہوگا, اور یہ خوبصورتی ہوگی سماج کی آگے بڑھنے کے لیے. وہ مجھ سے بہتر بات کریں گے, میری بات کے رد میں بہتر بات لائیں گے, لیکن ہم اس کے جواب میں گالی دیتے ہیں, برا کہتے ہیں, میمز بناتے ہیں, اور اس کو پھر مسلمانی قرار دیتے ہیں. سر میں بتا نہیں سکتا, آپ سے بات ہو رہی ہے, اتنی باتیں میرا خیال ہے جو آپ نے بتائی ہیں, بہت ساری باتیں ایسی کہ جن کا مجھے بھی نالج نہیں تھا. ظاہری سی بات, ہمارا پروگرام ناظرین بھی دیکھیں, ایسا تو بہت سے لوگوں کو بہت سی باتوں کا پتہ نہیں. ہم جب اس کرسی پہ بیٹھے ہیں تو اس دعا کے ساتھ بیٹھا کریں کہ اللہ کرے کہ ہم کوئی خیر کی بات کر پائیں, اور ہماری خیر کی بات کسی ناظرین کے دل میں جگہ بنا لے. یہی ہمارا حاصل ہے, یہی ہمارا احساس آگا, اور یہی ہمارا مقصد اور نصب العین ہے. اس ساری گفتگو میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی میرا چہرہ دیکھے, میری بات. ہاں بالکل. آپ کو میری شکل نہیں پسند, میری بات پہ غور کریے. وہ میری بات نہیں ہے, وہ اس سماج سے کشید کیا ہوا میرا علم ہے, وہ اسی سماج کا علم ہے. آپ کے دیے گئے لوگوں کی بات ہے, آپ میری بات پر کو برا سمجھتے ہیں, اس پر تحقیق کیجیے اور بہتر بات لے آئیے, اور اللہ کرے میری اصلاح کیجیے. دیکھیں, میں تو اپنے سے اختلاف کرنے والے کو برا نہیں سمجھتا, وہ تو میری اصلاح کرتا ہے نا, وہ میری بہتری لے کے آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو مشورہ کرنے والے شورا بینہم کا جو تصور تھا, اس شورائیت کو سماج میں لانے کی ضرورت ہے. وہ شورائیت مولوی کی ریاست میں صرف فرض نہیں ہے, وہ سماج میں فرض ہے. مشورہ کر لیا کرو, تیوہار سے بھی مشورہ کر لیا کرو, لوگوں سے بات کر لیا کرو. اب دیکھیں نا کتنا جہنمی معاشرہ ہے کہ ہر گھر میں جب بات ہوتی ہے تو ہم پہلی بات کہتے ہیں یہ کسی سے بتانا نا, بھائی کو نہ بتانا, خالہ کو نہ بتانا, نند کو نہ بتانا. اب سوچ لیجئے کہ شورا کے دین, مشورے کے دین کے پیروکار بجائے دوسرے سے مشورہ کرنے کے, کیونکہ کوئی یہ نہیں سمجھتا, کیونکہ اس میں بھی دوسری حدیث ہے نا, مشورہ ایمانت ہے. جب کوئی پوچھے تو پوری دیانتداری سے, اس پتہ ہے کہ میرے ساتھ دھوکا ہو جانا ہے, اگلے بندے نے تو میرا فائدہ اٹھا جانا. تو پھر یہ معاشرہ کیسے بہتر معاشرہ ہو سکتا ہے؟ کیسے اس معاشرے پر فخر کیا جا سکتا ہے کہ جس معاشرے میں بہن بھائی پر, باپ بیٹے پر, دادا پوتے پر, بیوی خامند پر, خامند بیوی پر ٹرسٹ نہیں کرتا؟ کیسے چلے گا؟ ہے نا, اعتماد انسانیت کی کو جوڑنے والا سب سے بڑا, وہ کہتے ہیں کہ میگنیٹ ہے. اعتماد کا فقدان بکھراؤ پیدا کرتا ہے, تتر بتر کر دیتا ہے. آج آپ کے معاشرے میں ریاست کے اوپر سے کہ نیچے تک کوئی شخص دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا سماج ہے آپ کا کوئی معاشی المیہ نہیں ہے, آپ کے کوئی, وہ سارے المیہ بہتر ہو سکتے ہیں, آپ ایک دوسرے پر یقین کرنا شروع کریں. ہاں بالکل. تو جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے ان پر ہمارا وزیر خزانہ تو بات نہیں کرے گا, میں اور آپ ہی بات کریں گے, کیونکہ میں اور آپ سماج ہیں, وہ اشرافیہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہوئے بیمار جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا مانگتے ہیں. ہم حکومتوں سے, ہم حکمران اشرافیہ سے, ہم مقتدرہ سے اس ریاست کو بہتر کرنے کی آرزو رکھتے ہیں, خواب دیکھتے ہیں. کیوں کریں گے وہ, ان کی تو موج لگی ہوئی. جب کبھی اس معاشرے میں بہتری آنی ہے اس کو میں اور آپ ہی لا سکتے ہیں, اور اس سے پہلے مجھے اور آپ کو بہتر ہونا ہے. جب تک میں اور آپ بہتر نہیں ہوں گے, بہتری کیسے لائیں گے؟ میری جیب میں 10 روپے نہیں ہوں گے تو میں آپ کو 20 روپے کیسے دے دوں؟ بانٹے گا وہی جس کے پاس ہوگا. تو اگر میں خیر کا بندہ نہیں ہوں, بہتر آدمی نہیں ہوں, تو بہتری لا کیسے سکتا ہوں؟ تو جو بہتری لانے والا ہے, جو لوگ بنتے ہیں, جو نظام میں لوگ آتے ہیں, ہمیں دیکھنا ہوگا پہلے سطح پر, کیونکہ اس ملک میں اب سب سے بڑی ضرورت ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی. 77 ایئرز کا
کے جو تصورات ہیں میں یہ نہیں کہتا وہ غلط تھے، وہ اپنے حالات کی پیداوار تھے. کسی نئی چیز کے لیے کسی پرانی چیز کا رد ضروری نہیں. پہلی کو مار کر ہی نئی نہیں لائی جا سکتی، پہلی کی موجودگی میں بھی بہتری آ سکتی ہے. پہلے آپ نے پانی کا نلکا لگایا تھا، آپ اس پہ بڑی ٹربائن لگاتے ہیں، آپ اس پہ فلٹر پلانٹ لگاتے ہیں، اس سے کوئی نلکے کا نقصان تو نہیں ہوتا، نلکے کا رد نہیں ہوتا، اس پہ بہتری وقت کے ساتھ آپ لاتے ہیں. سماج میں بھی ایسی بہتری کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو اس ارتقائی نظام میں آنا ہے اور لوگوں کے درمیان ایک کھلے مکالمے کی ضرورت ہے. اس ملک کے سیاسی، معاشی، سماجی، مذہبی، فکری ہر قسم کے مسئلے کا حل ایک نئے مکالمے میں ہے. جب تک وہ مکالمہ کھلے دل سے، کھلے ذہن سے نہیں ہوگا، اس سماج میں بہتری کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. اب لاسٹ پہ وہ کون سے ایسے طریقے یا کون سی ایسی باتیں ہم اپنائیں تو یہ جو ہمارے پرابلم بنی ہوئی ہے بچوں میں، گھر میں لڑائیاں جھگڑے، ہم ایک دوسرے پہ جس طرح آپ نے بتایا ٹرسٹ نہیں کرتے، اس بارے میں کچھ بتائیے گا. کوئی ایسا سلوشن، ٹھیک ہے، کہ جس کے آنے سے کچھ ہمارے گھریلو معاملات، اختلافات جو بنے ہوئے، اس بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیں میں تو چونکہ دیکھیں بہت سارے سماج میں، دیکھیں اس دنیا میں ہر انسان اپنے حصے کی بہتری چاہتا ہے، وہ اپنے حصے کی کوشش کرتا ہے. مہاتما بدھ کے لوگ دکھ درد سے نجات کی کوشش کرتے ہیں، سقراط کے پیروکار جہالت سے نجات کے لیے کوشش کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے پیروکار نفرت سے نجات کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. حضرت محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں ان کی سنت ہے کہ وہ شر سے نجات کے لیے کوشاں رہتے ہیں. جو کارل مارکس کے پیروکار ہیں وہ استحصال سے نجات کی کوشش کرتے ہیں. تو ہر سطح پر اس مشکل نظام سے نجات کے لیے کہیں نہ کہیں کوشش ہو رہی ہے. ہاں ہو رہی. ہمیں بھی کسی ایک کا پیروکار ہو کے سچے دل سے اس نجات کی کوشش میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ کس کے پیروکار ہیں، آپ کسی کے بھی پیروکار ہوں. اس کرۂ ارض پر امن کے لیے بہرحال انسانوں کو اب ان سمیت دیگر جو افکار ہیں ان کی کہہ لیں کہ پیروی میں بہت ساری تبدیلیوں لانے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے لیے میرے پاس جو، چونکہ میں مسلم ہوں تو میرے پاس جو رول ماڈل ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دیکھیں میں نے جو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی مشکل ترین زندگی سے نکل رہے تھے وہ ایک کام کرتے تھے، اور وہ کام تھا غار حرا میں میڈیٹیشن کرنا. ابھی نبوت نہیں ہے، اعلان نبوت نہیں. وہ جو مسائل ہیں جن پہ جو ان کے ذہن میں سوال آتے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے، ظاہر ہے وہ سوچتے تھے. بالکل. اس کے لیے وہ میڈیٹیشن کیا کرتے تھے. آپ نے اس قوم کو میڈیٹیشن کا کبھی موقع ہی نہیں دیا، اس کی تربیت ہی نہیں کی. میں اور آپ خود کلامی کتنی کرتے ہیں. دیکھیں ہر چیز کا حل آپ کے اندر سے آئے گا، وہی پائیدار ہوگا. اور آپ نے اپنے آپ سے دوستی چھوڑ دی. آپ تو صدقے خیرات اور بھیک کی طرح افکار بھی لینا چاہتے ہیں، فکر آپ کے اندر سے آتی نہیں ہے. آپ کا قلب وہ اور آپ کا جو ذہن ہے وہ کہیں اکٹھا نہیں نظر آتا. وہ قرآن نے کہا تھا نا، تم آنکھیں رکھتے ہو لیکن دیکھتے نہیں. بالکل. تم کان رکھتے ہو لیکن سنتے نہیں. کیا مطلب کہ میں آنکھیں رکھتا ہوں، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں اس کو دیکھنا نہیں کہتے. جب اس بصارت میں میری بصیرت شامل ہوگی تو پھر دیکھنا ہوگا. That's called meditation. کہ آپ اپنے سوالوں پر آپ غور کریں نا. اس قوم کو، اس انسانیت کو جو ہلکان ہوئی جاتی ہے معاملات کو حل کرنے کے لیے، اسے ہلکان ہونے سے بہتر ہے کہ چھوٹا سا پاز لے لیں. وہ ایک کہاوت ہے نا، ایک کہانی ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص کہیں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ ایک لکڑہارا بڑے زور زور سے جو ہے نا درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ کلہاڑے پہ کلہاڑے مار رہا ہے. اللہ بڑا خوش ہوا، کتنا محنتی انسان ہے، یہ محنت کر رہا ہے. چلا گیا اپنے کام پر. واپس آیا تو دیکھا وہ گزرنے لگا، دیکھا وہ کلہاڑا لے کے مارے جا رہا ہے، درخت نہیں کاٹ رہا. تھوڑی دیر کھڑا ہوا، دیکھا وہ کلہاڑے پہ کلہاڑا مار رہا ہے، درخت نہیں کاٹ رہا. وہ قریب گیا، اس نے کہا بھائی 2 منٹ رک جاؤ. اس نے کہا پیچھے ہٹو، تم جیسے نکمے ویلے لوگ، میں کیوں رک جاؤں، میں تو درخت کاٹنا ہے. اس نے کہا اسی لیے کہہ رہا ہوں 2 منٹ رک جاؤ، تمہاری انرجی ویسٹ ہو رہی ہے، تم پاز لو، سوچو کیوں نہیں کٹ رہا. تمہارا کلہاڑا آگے سے خراب ہو گیا، اس کو صاف کرو، 2 منٹ رکو، ری انرجائز کرو اپنے آپ کو، اپنی قوت کو اکٹھا کرو.
اپنے آگے سوال، اپنی روح کے آگے سوال رکھو، اپنے باطن کو بھیجو کہ میں نے یہ کرنا نہیں ہو رہا. تمہارا اندر اور باہر ایک ضرب لگائے گا تو یہ ٹوٹ جائے گا. بس اس کے لیے تم ہلکان نہ ہو، زور نہ لگاؤ اس پہ. تمہارے جسم میں اتنا زور نہیں ہے، درخت اس سے زیادہ طاقتور ہے، موٹا ہے. بس تم اندر کی توانائی کو اس کے ساتھ ملاؤ. تمہاری کمی یہ ہے. تھوڑی دیر بعد اس نے بات سنی، اس کو خیال آیا، وہ رکا، اس نے سانس لیا، کلہاڑے کو صاف کیا، پتھر لیا اس پہ، اس کو دوبارہ تیز کیا، اپنا سانس بھی بحال ہوا، چند کلہاڑے مارے، درخت ٹوٹ گیا. یہ وہ میڈیٹیشن ہے، یہ وہ ریاضت ہے جو غار حرا میں ہوا کرتی تھی. یہ وہ پاز ہے کہ سوالات پر سوچنے، تدبر اور تفکر. وَأَفَلَا يَتَعَقَّلُونَ، جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں. وَأَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ، جو تدبر سے کام نہیں لیتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں. یہ تفکر، یہ تدبر، یہ تعقل، یہ اسلام کا حسن تھا. یہ قرآنی فکر کا منبع و ماخذ ہے. چھوڑ دیا آپ نے. کب کرتے ہیں آپ تدبر؟ کب کرتے ہیں آپ تفکر؟ آپ عقل سے کام لے لو، کہتے ہیں بڑا دنیا دار ہو گیا، منطقی سا ہو گیا. دین کہتا ہے جب تک تم عقل سے کام نہیں لیتے تم بندے نہیں ہوتے. تو قرآن آپ کو دعوت فکر دیتا ہے، رسول کی زندگی آپ کو دعوت فکر دیتی ہے کہ اگر اس معاملے پر تمہارے ذہنوں میں بے شمار سوال امڑ ہی آئے ہیں، ابہامات پیدا ہی ہو گئے ہیں، تو میڈیٹیشن کرو. تو ہمیں کہیں بیٹھنا ہے، سانس لینا ہے، اجتماعی طور پہ سانس لینا ہے، اور پھر اس میڈیٹیشن کے بعد مکالمہ کرنا. اس مکالمے کی کوکھ سے تمام الہامی جو علاج ہے اس معاشرے کا وہ نکل آئے گا. دیکھیں، الہام کائنات کے روحانی اور مادی پہلوؤں کے ملاپ کا نام ہے. جہاں یہ میٹا فزکس مل جاتی ہے فزکس کے ساتھ، اس کو ملانا ہے ہم نے. ہمیں وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں بہتری کے لیے ضروری ہے کہ بہت سے لوگ جو صوفی ہیں وہ تھوڑے سے انسان ہو جائیں، اور جو انسان ہیں وہ تھوڑے سے صوفی ہو جائیں. بے شک. بس یہ معاملہ حل ہو جانا ہے. ہم دونوں کو ایک ایک قدم آگے بڑھنا ہے اور ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے. ہم نہیں کر پا رہے، ہم بےقرار ہیں، مضطرب ہیں. ہمارا ظاہر و باطن اطمینان میں نہیں، چونکہ آپس میں ملتا نہیں. ہم نے ہمیشہ جسم کی غذا کے لیے سب کچھ کیا ہے. روح بھوکی ہے، روح پیاسی ہے. پیاسی اور بھوکی روح میرا ساتھ نہیں دے سکتی. آئیے زندگی میں ایک میڈیٹیشن کریں، کسی غار حرا میں بیٹھ جائیں اور روح کو بھی کچھ کھلائیں پلائیں. روح مضبوط ہو گئی تو جسم توانا ہو جائے گا. جسم توانا ہو گیا تو معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے، کیونکہ ذہن متحرک ہو جائے گا. تحرک کے فکر بیسیکلی علاج ہے. اب لوگوں کے سوچنے پر پابندی مت لگائیے. اب مجھے کہہ لینے دیجئے کہ پی کا اظہار رائے پر جو قدغنے ہیں، اس سے سماج پیچھے جاتا ہے، آگے نہیں جاتا. اس سے اقتدار شاید چند لمحے مضبوط ہو جائے، اقدار مر جاتی. اقدار اقتدار سے افضل ہوتی. سماجی اقدار، سیاسی اقدار، معاشرتی اقدار اور انسانی اقدار پر ہزاروں اقتدار قربان. اس قوم کے مقتدرہ کو سمجھنا ہوگا. لیکن میرا تو یہی کہنا ہے، اور اپنی مقتدرہ کو بھی یہ دست بستہ عرض کرنی ہے، جان کی امان پاؤں کی عرض گزار کر عرض کرنی ہے کہ حضور، ریاستی، سماجی، انسانی اور معاشرتی اقدار پر ہزاروں اقتدار قربان کیے جا سکتے ہیں. ہزاروں مقتدرہ کی قربانی دی جا سکتی ہے. لوگوں کو جینے کا سلیقہ، قدروں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیجیے. اسی سے معاشرہ پھلے پھولے گا. اگر آپ زباں بندی کریں گے تو ریاست گھٹن کا شکار ہو جائے گی، اور اس کے انسانوں کی سانسیں دوبر ہو جائیں گی. اور جب انسانوں کی سانسیں دوبر ہوتی ہیں تو یہ خونی انقلاب کی راہ ہموار کرتی. اس سے سخت گیر تبدیلی آتی ہے جو نقصان دہ ہوتی ہے. ارتقاء میں کے راستے میں رکاوٹ بننے والا کائنات کے اصولوں کی مخالفت کرتا ہے. یہ کائنات ڈائلیکٹک پروسیس سے چلتی ہے، کہ ارتقائی نظام سے چلتی ہے. یہ ڈائلیکٹ ہیگل کا ہو یا مارکس کا سیدھا کردہ ہو، یا ہماری اپنی فکر میں ارتقائی انسانیت. اس کو چلنے دیجیے، اس کو کھلنے کھیلنے دیجیے. لوگوں کو ایک دفعہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر لینے دیجیے. کتنی مخالفت کرے گا؟ اب دیکھیں نا، آپ دو بندے بڑے ناراض ہوتے ہیں آپس میں، سخت گیر، لیکن جب قریب آگے وہ کہتا ہے چھڑ یار، تو 1000 سالہ ناراضگی ختم ہو جاتی. آپ لوگوں سے ناراضگیاں ختم کرنے کا حق چھین رہے ہیں. ریاست معاشرتی ناراضگیوں سے پھل پھول نہیں سکتی. اس ریاست کا، اس ملک کا مستقبل اقدار کی مضبوطی میں ہے، اقتدار کی مضبوطی میں نہیں. سر، جتنی باتیں ہوئی، جتنا آپ نے بتایا، میری لائف میں یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے. یقین کریں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جو باتیں آپ نے بتائیں، جن میں میرے نالج میں اضافہ ہوا. اور میں یہ بھی سوچ رہا ہوں ہمارے ناظرین جو دیکھیں گے، بہت ساری ایسی باتیں جو آج تک جس طرح میں نے نہیں سیکھی یا دیکھی یا سنی،
ان کے نالج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. اور میں آپ سے اس پروگرام کی وساطت سے ایک ریکویسٹ بھی کروں گا, جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو, کائنڈلی یہ جو آپ کا نالج ہے میں چاہتا ہوں کہ ضائع نہ ہو. جتنی لائف میں آپ نے تک و دو کی, بھاگ دوڑ, جربے, نیگیٹو پازیٹیو, بہت مشکلات دیکھی, اور آج آپ اس مقام پہ پہنچے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ غائب ARP کے پلیٹ فارم پہ چکر لگایا کریں, اور ہمارے ناظرین کو آپ کے اندر جو باتیں ہیں, آپ کے پاس جو نالج ہے وہ شیئر کیا کریں. یہ میری آپ سے ریکویسٹ. ارشد صاحب, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, ہم سب کو ایسا کرنا چاہیے, لیکن بہرحال تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. بے شک اس بات پر, اس مکالمے پر, اس گفتگو پر آپ کے ناظرین کا جو رسپانس ہے وہ طے کرے گا کہ ہمیں آئندہ گفتگو کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اگر آپ کے ناظرین کو یہ بات پسند آئی, اور ہماری بات چونکہ دل سے کی ہے, دل والوں تک پہنچے گی یہ امید ہے, بے شک. اور اگر دل والوں نے اس کو سراہا اور پسند کیا اور پھر ہمارے ساتھ بہت سارے سوالات پیدا کیے, تو ہم اس پر نیا مکالمہ کریں گے. اس کی گنجائش باقی رہنی چاہیے, اور ہمیں باہمی مکالمہ کرنا ہے. میں سرمنز کا, لیکچرز کا, خطبے کا قائل نہیں ہوں, گفتگو کا قائل ہوں. اور ظاہر ہے ڈیجیٹل میڈیا پر خطبہ یہی ہے کہ آپ کے ناظرین آپ کو سننے کے بعد کتنے کمنٹس کرتے ہیں, اس میں کیا رائے دیتے ہیں, اچھی یا بری, یہ ان کا حق ہے, اور پھر اسی کی بنیاد پر ہم اگلے پروگرامز کا تعین کرتے ہیں. تو انشاءاللہ کریں گے. میں آپ کا, ARP نیوز کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے آپ کی وساطت سے, آپ کے ناظرین سے ہم کلام ہونے کا. میں نے اپنی بصیرت, اپنی آگہی, اپنی گفتار کے مطابق اور اپنے جذبات کے مطابق اپنے حصے کی بات کی ہے. ظاہر ہے یہ مکمل بات نہیں ہے, یہ مکمل کہانی نہیں ہے. آئیے مل کر اس ملک کی کہانی کو مکمل کریں. بہت شکریہ سر. تھینک یو.